موضوع الدرس فی وقوع القیامت سورۃ قاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ وجاءت كل نفس معها سائق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ سابقہ آیات میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر بحث اور دلائل تھے کہ قیامت ہو سکتی ہے، یعنی وقوع قیامت کے بارے میں کہ قیامت کا واقع ہونا ممکن ہے، مشکل نہیں۔ اب جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہے کہ گویا قیامت واقع ہو گئی اور اس کے بعد کیا حالات، یعنی وہاں یوں سمجھ لیں اس بات وقوع تھا اور یہاں اس بات قیامت ہو گیا گویا۔ اس میں اللہ نے دلائل عطا فرمائے تھے اپنے کلام مقدس میں کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، مردہ زمینوں پہ نظر ڈالو، بارش پہ نظر ڈالو، کھیتیوں پہ نظر ڈالو۔ اگر ہم ان کو بنانے پہ، برسانے پہ، اگانے پہ قادر ہیں تو ایک بندے کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر۔ تو گویا یہ ہے امکان وقوع کہ قیامت واقع ہو سکتی ہے۔ اب جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں ہے کہ گویا قیامت واقع ہو گئی، اور یہ باتیں بھی دماغ میں رکھ لیں کہ سارے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کسی مقام پہ ایسا منظر بیان کیا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو گئی، اللہ کے رحمت سے مومن جنت میں داخل ہو گئے اور اللہ کے عدل سے کافر جہنم میں داخل ہو گئے، اور مومن کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں اور کافر مومنوں کو یہ کہہ رہے ہیں، پورا ایک منظر بیان کیا۔ کئی مقامات پہ آپ دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، نادا ماضی کا صیغہ، اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ آج جنت والوں نے بلایا پکارا جہنم والوں کو کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے لیے عذاب کا، کیا وہ پورا ہو گیا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنمی پکاریں گے جنت والوں کو کہ مہربانی کر کے ہمیں پانی دیں یا وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں کچھ بچا کچا ہمیں بھی پھینک دیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور مومن جواب دیں گے کہ بدبختو، اللہ نے کافروں پہ بالکل حرام کر دیا۔ تو اب دیکھیں گویا منظر ہے کہ جنت والے جنت میں کھڑے ہیں اور جہنم والے جہنم میں کھڑے ہیں، اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ اس منظر کو دیکھیں کہ جس دن مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی صراط سے گزر رہی ہوں گی، اور ان کے آگے ان کے دائیں اللہ نے ان کے لیے نور قائم کیا ہو، روشنی۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مومن ایسے ہوں گے جن کو ایسا نور ملے گا کہ جو یہاں سے لے کر یمن کے صنعاء تک کی جگہ روشن کر دے، اتنا بڑا نور۔ اور آپ نے فرمایا بعض مومن ایسے ہوں گے کہ نورہم کالنخلۃ، ان کا نور ایسے ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہے اتنا لمبا، اور بعد کا نور ایسے ہوگا فرمایا کالرجل القائم، جیسے کوئی ایک بندے کو کھڑا کر دو اتنا لمبا اس کے آگے نور ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ ادناہم نوراً، وہ مومن جس کا سب سے کم نور ہوگا، اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑا سا نور ہوگا، کبھی وہ جل اٹھے گا کبھی بجھ جائے گا، کبھی روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا، یہ ادنا مومن کا بھی نور ہوگا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا بشر المشائین بالظلم، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ اندھیری راتوں کے اندر دور دور سے گلیوں کے اندر چل چل کے مسجدوں میں نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تم کو قیامت میں پورا نور عطا فرمائیں گے۔ اور جب مومن کو نور ملے گا تو دعائیں کریں گے مومن، ربنا اتمم لنا نورنا،
یا اللہ یہ نور ہمارے دائمی ہو، یہ نہ ہو کہ درمیان میں بجھ جائے تو پھر ہم تو رل گئے۔ تو اللہ نے ایک منظر کھینچا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ کافر منافق اعتقادی جو ہیں وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، وہ مومنوں سے کہیں گے کہ مومنوں ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی نہ جاؤ، تیز نہ جاؤ، ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی حاصل کرنے دو۔ انظرونا دو معنی کی ہے مفسرین نے، یاد رکھو، انظرونا یا تو ہماری طرف دیکھو، کیوں؟ جب مومن نظر ڈالے گا تو روشنی تو حاصل ہو جائے گی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ لفظ ہے انظرونا یعنی امہلونا، تھوڑا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مہلت دو۔ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ اب مومن اللہ کے حکم سے جواب دیں گے کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ کے حکم سے مومن جواب دیں گے کہ ظالموں واپس لوٹ جاؤ، جس جگہ سے ہمیں نور ملا ہے، یعنی موقف قیامت سے، میدان محشر سے، وہاں سے جا کے تم بھی لے آؤ، تم وہاں سے جا کے لو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لرجعوا وراءکم یعنی للموقف فالتمسوا نورا، وہاں سے جا کے نور ڈھونڈو۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ مومن کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، واپس دنیا میں لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ نور تو ملتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا میدان دنیا ہے، آخرت نہیں۔ دنیا دار عمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، تو وہاں ہم ایمان لائے، اچھے عمل کیے کہ آج ہمیں نور ملا ہے، تم بھی جاؤ لے آؤ وہاں سے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، چلو ہم بھی لوٹتے ہیں، جاتے ہیں، شاید پیچھے ہمیں جانے دیں۔ فرجعوا یعنی لوٹیں گے، اللہ حکم دیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اللہ حکم دیں گے کہ ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دو، بس تاکہ ان کو روشنی بھی نظر نہ آئے۔ ایک تو ہے نا روشنی سے فائدہ اٹھانا، ایک ہے کہ دور روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہاں روشنی ہے، جب آگے دیوار آ جائے تو روشنی بھی ختم۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اللہ فرماتے ہیں مومنین کی جانب میں رحمت ہوگی اور کافروں کی جانب میں عذاب ہوگا۔ تو اب یہ سارا منظر ہے، حالانکہ ابھی تک نہ کوئی جنت میں داخل ہوا ہے نہ کوئی جہنم میں گیا ہے۔ بات سمجھیں کہ جنت جہنم کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ جنت موجود ہے، جنت اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور جہنم بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ آگے جا کے اللہ پیدا کریں گے، بلکہ جنت موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، ہم نے متقین اپنی ذات سے ڈرنے والوں کے لیے جنت تیار کر دی ہے، اور سب سے بڑی گواہی دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، رحمت دو عالم ہیں، جن پہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے جنت دکھلائی گئی، میں خود جنت کے اندر داخل ہوا۔ تو جنت اس کا مطلب ہے پیدا ہو چکی ہے، جنت ہے تو حضور داخل ہوئے۔ وہاں حضور نے حضرت عمر کا گھر دیکھا، حضرت بلال کے چلنے کی آوازیں سنی، تو جنت موجود ہے۔
اور اسی طرح جہنم بھی موجود ہے، لیکن یاد رکھو جہنم نیچے ہے اور جنت اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے جب حضرت آدم کو حکم دیا تھا پیدا ہونے کے بعد کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، تو آسمانوں میں تھے، آدم زمین میں نہیں تھے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جنت کا مقام جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور جہنم کا مقام جو ہے وہ اسفل السافلین۔ اس لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان تحت البحر نارن، کہ یہ جو اللہ نے سمندر بنائے ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے ایک غطاء حجری رکھا ہوا ہے، یعنی ایک سنگین اس کے اوپر دیوار ہے جو ابھی اس آگ کو باہر نہیں آنے دیتی، لیکن جب اللہ چاہیں گے اذا البحار فجرت، وہ چادر پھٹ جائے گی، اور یہ آسمان و زمین، چاند سورج تارے بھی سب اس میں گر جائیں گے، پھر ساری آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے تو بات سمجھیں کہ بھئی ابھی تو کوئی جنت میں داخل بھی نہیں ہوا اور ابھی کوئی جہنم میں گیا ہی نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے کہ نادا وہ پکار رہے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں۔ انہی آیات کو دیکھ کر دشمن اسلام جو ہیں وہ قرآن کے خلاف تو مار باندھ دیتے ہیں کہ جی عجیب بات ہے، اندر گیا کوئی نہیں، پکار کون رہا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی صیغہ ماضی کا ہوتا ہے لیکن مقام مراد مضارع ہوتا ہے۔ ونادا مانا سینادونا، پکاریں گے، یہ نہیں کہ پکار چکے، لیکن ماضی کا صیغہ کیوں آتا ہے کہ خبر دینے والا خدا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے کون زیادہ سچ کہہ سکتا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو گویا حقیقت ہو گئی کہ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، آراف والے آراف میں، تو گویا اللہ ایک ایسا منظر بیان کرتے ہیں کہ ایمان ہو تو سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو حلاوت اور قوت ایمان دیتے ہیں نا، پھر اللہ ان کی بصارت کے ساتھ بصیرت بھی وا کر دیتے ہیں، انشراح صدر فرما دیتے ہیں، پھر وہ باتیں وہ جان لیتے ہیں جو عام بندہ نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت حق ہے، داخل فیصلے کے بعد ہوں گے۔ اچھا ابھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ بھئی اگر عام آدمی ایمان والا ہے اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، گویا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یعنی اسی طرح مثال ہے کہ جیسے جنت کے باغ ہیں اللہ اس کو بھی جنت بنا دیں گے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی فلاں آدمی ماشاءاللہ گھر میں بیوی بھی فرما بردار ہو، اولاد بھی فرما بردار ہو، اور گھر کے اندر کہ عبادت بھی ہو، کہ ریاضت بھی ہو، قرآن بھی ہو، تلاوت بھی ہو، اور بالکل سنت کے مطابق زندگی ہو، تو یار اس کا تو ماشاءاللہ گھر جنت ہے بھائی، یہ تو دنیا میں جنت میں رہ رہا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر بے حیائی ہے، بیوی کا منہ ادھر ہے، لڑکیاں جناب شام کو فرینڈ کے ساتھ پھر رہی ہیں، لڑکے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، کوئی ڈسکو پہ تھرک رہا ہے، تو گویا زندگی میں اللہ نے جہنم دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ قرآن جب ایک منظر بیان کرتا ہے تو چونکہ قرآن میں خبر دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے اور اللہ کا فرمان حق ہے، تو گویا وہ ہو گیا، ورنہ ہوگا ہر چیز اپنے وقت پہ، قیامت اپنے وقت پہ آئے گی اور اس کے آنے کا یقین ہے، لیکن کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کسی کو اللہ نے یہ علم دیا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو علم نہیں دیا۔ خمس لا يعلمهن الا اللہ، حضور نے فرمایا 5 ایسے مغیبات غیب خاص ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اب جناب آتا ہے قیامت کا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، اللہ اکبر، وَنَعْلَمْ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے جی کے اندر وساوس آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کی شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اکبر، اسی پہ غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو تیرے دل میں وسوسہ آتا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو کہتا ہے میری مٹی کا پتہ کیسے لگے گا کہ فلانی مٹی کدھر گئی اور فلانی کدھر گئی؟ عجیب جاہل انسان ہے، تیرے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں میں تو ان کو بھی جانتا ہوں۔ یاد رکھو یہ وساوس جو ہیں اس کے کئی مقام ہیں، کبھی یہ حاجس ہوتے ہیں، کبھی یہ خاطر ہوتے ہیں، کبھی یہ وساوس ہوتے ہیں، کبھی یہ ہم ہوتا ہے اور کبھی یہ عزم ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس کے کئی مراحل، لیکن اللہ کا قدرت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جو انسان کے دل میں حاجس ہو یا خاطر ہو یا وسوسہ ہو یا ہم ہو، اللہ فرماتے ہیں جب تک میرا بندہ اس پہ عمل نہ کرے، اس پہ بات نہ کرے، میرے بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وساوس جو ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت علی، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑے برے برے وسوسے آتے ہیں، کبھی گندے خیال آتے ہیں، کبھی عورتوں کے خیال، کبھی کوئی غلط خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت علی نے دیکھا، فرمایا اچھا ماشاءاللہ تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں تو اپنی حالت کا بتا رہا ہوں کہ حضرت میرا تو نماز میں یہ حال ہے کہ گندے خیال، میں گندے خیال تو ایمان کی علامت ہے نا، تیرا مطلب ہے کہ تیرا ایمان اتنا اونچا ہو گیا ہے۔ اس کو مزید سمجھے مثال سے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک یہودی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، یا امیر المومنین حضرت ابی بکر، ہم یہودی لوگ جو ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی اپنی کتاب تورات پڑھتے ہیں، ہم بھی دیوار گریا کے نیچے کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادت میں وسوسہ نہیں آتا ہے، اور مسلمان جب بھی نماز پڑھے قرآن پڑھے اس کو وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے تمہارے مسلمان ہیں؟ اور کبھی کبھی وسوسے اللہ معاف کرے انبیاء کے خلاف، اللہ کے خلاف بھی گندے گندے خیالات آ جاتے ہیں بندے کے دل میں، تو ہمارے لوگوں کی عبادت میں تو ایسا خلل نہیں آتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عبادت کا یہ حال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی ایک سوال میں کرتا ہوں پھر اس کا میں تمہیں جواب دوں گا۔ اس نے کہا پوچھو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بندے کا گھر ہے، مکان ہے، ایک کمرہ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، لیکن ایک خاص کمرہ ہے جس کے اندر تجوری ہے، اور تجوری کے اندر سونا چاندی ہے، پیسہ ہے، اس کے اندر جیولری ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اب ایمان سے کہو کہ ڈاکو خالی کمروں میں داخل ہو کے لوٹے گا، یا جس کے اندر تجوری ہے، دولت ہے، پیسہ ہے؟ اس نے کہا جی خالی کمرے میں ڈاکو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جب تمہارے دل ایمان سے خالی ہے تو شیطان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہم نے فرمایا بدبخت تمہارے ایمان تو دل ایمان سے خالی ہے. شیطان کو پتہ ہے یہ تو میری برادری ہے، یہ تو جہنمی ہے ہی ہے، ان پہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. خطرناک تو یہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے مجھے ہلاک کر دیتے ہیں، جو استغفار پڑھ کے مجھے ہلاک کر دیتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے شیطان کو جس دن ایام حج ہوتے ہیں تو ماتم کر رہا ہوتا ہے، سر میں مٹی ڈال کے تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، ماتمی انداز میں کھڑا ہوتا ہے سیاہ کپڑے پہن کے اور پیٹ رہا ہوتا ہے کہ مولا میں سارا سال تیرے بندوں کو گمراہ کرتا ہوں، آپ ایک دن میں عرفات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے آتا ہے نا کہ جب ابلیس لعین نے بدبخت نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس ملعون نے کہا مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے. حاجیو، عمرے والوں، میرے بھائیو، بزرگوں، دیکھو ابلیس کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، پیر کی نہیں کھا رہی. مجھے پیر کی قسم ہے، پیر کے پنڈے کی قسم ہے، پیر کے روزے کی قسم ہے، مجھے بیٹے کی آنکھوں کی قسم ہے، اولاد کے سر کی قسم. یہ تو کافر ہو جاتا ہے بندہ جب یہ قسمیں کھاتا ہے. تم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہو؟ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. حضور نے فرمایا جو اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے، بیٹے کی، آنکھوں کی، پیر کی، مرشد کی، کسی کی، وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے نفع نقصان کا خوف ہو کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو اللہ مجھے پکڑ لیں گے، اور اگر صحیح قسم ہے تو اللہ مجھ پہ رحمت کریں گے. جب تم نے غیر کی قسم کھائی، اب تیرا عقیدہ یہ ہو گیا کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو پیر مجھے پکڑ لے گا، تو نفع نقصان کا مالک تم نے غیر کو سمجھا، اس لیے کافر ہو گیا بندہ. دیکھیں ابلیس ہے، ملعون ہے، مطرود ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ مخلصین. کہنے لگا مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. ہاں جب تیرے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو آپ بچانا چاہیں وہ بچ جائیں گے، ورنہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے فرمایا ملعون مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں بھی گناہ معاف کر دوں گا. ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، توبہ کر لو، توبہ کا مزہ تو دیکھو. ساری زندگی شرک میں، کفر میں، بدعات میں، قبروں کے سجدے میں، قبروں کے چڑھاوے چڑھانے میں، غیروں کی منتیں ماننے میں، اور زنا میں، شباب میں، کباب میں، شراب میں گزر جائے، ایک دفعہ رو کے اللہ کے دروازے پہ گر جا اور توبہ کر. اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ عالم عبدی ان لہ ربا، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے بخشنے والا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ایک دفعہ دل سے توبہ کر لو، استغفر اللہ. زبانی کلامی نہ کرنا خام خواہ، اللہ میں یہاں سے فراڈ نہ کرو، فریب نہ کرو، جس نے نہیں کرنی بالکل نہ کرے. یہ مانا نہیں ہوتا توبہ کرنے کا کہ توبہ بھی کر رہا ہے اور ارادہ ہے کہ ابھی حرم سے نکل کے سگریٹ پیوں گا، اور ابھی میں نے سالون پہ جا کے شیو بھی کرانی ہے، اور ابھی میں نے فلانے بندے کے پاس جا کے اس کو دھوکہ دے کے کچھ پیسے بھی دینے ہیں، اور بینک میں جا کے سودی قرضے کے لیے اپلیکیشن بھی دینی ہے، اور توبہ بھی کر رہا ہے. یہ کون سی توبہ؟ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. توبہ کرو تو پھر صحیح توبہ ہو. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے بعد دل میں ندامت ہو کہ مولا میری جو زندگی گزری ہے میں شرمندہ ہوں، اور آئندہ
آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرو کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ الاقلاع من الذنب والندم والعزم على الا يعود الیہ، اب تک 3 شرطیں نہ ہوں توبہ قبول ہوتی ہی نہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ میری اللہ توبہ، میری لاکھ توبہ، میری 2 کروڑ توبہ، 10 کروڑ توبہ۔ اللہ فرمائے توبہ اس کے منہ پہ مارو ملعون کے۔ یہ کیا توبہ 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 لگا رکھی ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الاقلاع من الذنب، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دو اور پھر ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور عزم ہو کہ آئندہ میرا اللہ میں نہ کروں گا۔ تو جب بندہ یہ توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتی ہیں جس نے توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ میرے بندے نے توبہ کی ہے، کہتے ہیں مولا توبہ کی ہے، لکھ دیتی ہیں، وہاں اس کے گناہ پہ کٹا لگا دیتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہ اس کے گناہ کا لکھا ہوا بھی مٹا دو، میں نہیں چاہتا کہ بندہ قیامت میں پڑھے۔ جب میں نے معاف کر دیا ہے پھر شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، پھر اس کو کیا بتاؤں تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، میں نے معاف کیا؟ نہیں، میں نے معاف کر دیا، وہ مٹا دو، رہی بھی نہ۔ تو یاد رکھو کہ بندے کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے، یہ وساوس جو ہیں یاد رکھیں ان پہ اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہے خیال آ گیا تو اب اس کا کیا کر سکتے؟ اس کے وسوسے میں۔ اچھا خیال گندا بھی آ جاتا ہے، برا بھی آ جاتا ہے، اچھا بھی آ جاتا ہے، اس کے بس میں ہے ہی نہیں۔ یہی بات تھی نا کہ حضرت آدم و حوا کے دل میں شیطان نے فوسوس لہما، وسوسہ ڈال کے یہ بات بٹھلائی۔ تو وسوسہ جو ہے وہ چونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو اللہ کا شان دیکھے کہ اللہ نے اس پہ پکڑ بھی نہیں رکھی، اللہ اس پہ ہمیں پکڑیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ جو چیز ہمارے بس میں نہیں، مثلا میں سو گیا، میری نیند نہیں کھلی، میری نماز قضا ہو گئی تو اس میں سزا نہیں ہوگی کیونکہ میرے بس میں نہیں۔ یہ نہیں کہ میں ہمیشہ آگے یہی روٹین بنا لوں کہ روزانہ سو جایا کروں، نہیں، مقصد ہے کہ اتفاق سے بندہ سو گیا، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، گھڑی کوئی نہیں تھی، الارم کوئی نہیں تھا، اور میری نماز قضا ہو گئی تو اب گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب تک سونے والا حتی اذا استیقظ، جب تک وہ بیدار نہ ہو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں یہاں ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور واہ قسمیہ ہے، یاد رکھو اس کو کہتے ہیں واہ قسمیہ، لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، خلقنا کی نسبت اپنی طرف اللہ نے ذات کی، اپنی ذات کی طرف کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا انسان، اور انسان سے مراد جن سے انسان ہے، یاد رکھو، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہے، مخلوق ہے، ان سب کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ساری بندے جو ہیں یہ اس کی مخلوق ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ مالک ہے، یہ غلام ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ مقصود ہے، یہ قاصد ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے۔ اس لیے اللہ نے اتنی بڑی قسم کی بات فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور دیکھیں آگے صیغہ کیا فرمایا، وَنَعْلَمُ، ہم اب بھی جانتے ہیں، آئندہ بھی، ہمارے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو گزر گیا اس کو بھی جانتے ہیں، جو حال ہے
اس کو بھی جانتے ہیں جو استقبال ہے اس کو بھی جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ایک بات یہ فرمائی کہ جو تمہارے وسوسے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لو اچھی طرح, قرآن کی ایک آیت سمجھ لو نا, وہ زیادہ بہتر ہے کہ سارا قرآن پڑھ جاؤ اور پتہ کوئی بھی نہ چلے. ایک تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, ایک, اور جو اس کے دل میں وساوس و خیالات آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں, دو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ہم سب سے, ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں حبل الورید. حبل الورید کہتے ہیں وہ رگیں جو جس کو آپ شاہ رگ کہتے ہیں. اچھا, قرآن میں دو لفظ آئے ہیں, ایک جگہ ورید ہے ایک جگہ وتین ہے. یاد رکھیں قرآن میں دو جگہ دو لفظ آئے ہیں, ایک جگہ لفظ ورید ہے, یہ اوردا کی جمع ہے. اچھا, ایک جگہ لفظ وتین ہے. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. وہاں وتین ہے, یہاں ورید ہے. حالانکہ ورید بھی اوریدا رگوں کو کہتے ہیں, وتین بھی رگوں کو کہتے ہیں. تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں تفنن فی الکلام. یہ کلام کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک جگہ ایک لفظ ہے, دوسری جگہ دوسرا لفظ ہے, معنی ایک ہے. ایک جواب یہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, فرق ہے. ایک وہ شرائین ہیں جو انسان کے خون کو جو ہے وہ جگر میں پہنچاتی ہیں, پھر جگر سے خون بن کے باہر آتا ہے, پھر اس کو دل پمپ کرتا ہے. اور ایک وتین ہے جو براہ راست دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. انہوں نے کہا ان دونوں میں سے اتنا فرق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے, میں تو شاہ رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں. تو جب میں اتنا قریب ہوں تو تم کہاں جاؤ گے؟ تمہیں دوبارہ پکڑنا, اٹھانا, پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ بڑے لوگوں کو بھی, بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے پاؤں بھی ذرا بہکے ہیں, پھسلے ہیں. کیوں؟ قاعدہ ہے نا بھائی, دریا میں ڈوبے گا تو وہی نا جو تیرنے والا ہو, جو تیرے ہی نہ وہ کیا ڈوبے گا؟ کنارے پہ کھڑا رہے ڈوبے گا مٹی. تو اس لیے بڑے بڑے عالم ہی گمراہ ہوتے ہیں, کیونکہ علم ہوتا ہے, مطالعہ ہوتا ہے, مطالعہ وسیع ہوتا گیا, اور پھر ان کے اوپر کسی استاد کا ہاتھ نہ ہوا, بھٹک گئے. اسی لیے ضروری ہوتی ہے, بات یاد رکھو, علم قرآن ہو, حدیث ہو, فقہ ہو, یہ بھی بغیر استاد کے اپنا عقل نہ لڑانا کبھی. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کو ایک بیماری ہو گئی ہے نا کہ کسی حدیث کی کتاب اردو ترجمے والی لے لیں گے, اور جی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے جناب, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے منسوخ ہے, حدیث صحیح ہے, صحیح لذاتے ہی ہے, صحیح لغیر ہی ہے, حسن لذاتے ہی ہے, حسن لغیر ہی ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث کس مقام, اس کو یہ میں نے جی حدیث پڑھی ہے جی, وہاں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. اب کیا کرے آدمی؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے. ہم تو ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, ان کی مرضی ہے وہ ناراض ہوں یا راضی ہوں, ہم تو ان کے لیے ہدایت مانگتے. اچھا کبھی کبھی کہ اور جی ہم بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مانتے ہیں, بس یہ ایسے معمولی, اس کا معنی یہ ہے کہ باقی ساری حدیث کی کتابیں ختم, انا للہ و انا, یعنی تمام سنن ختم.
تمام مراسیل ختم، تمام مصنفات ختم، تمام مسندات ختم، تمام ابلاغیات ختم. عجیب باتیں کہہ دیں بس ہم جی اس کو مانتے ہیں. کیا مانتے؟ امام بخاری اور مسلم نے حدیثیں کہاں سے لی ہیں؟ اللہ کے بندے. ایک نوجوان تھا اتفاق سے ملے بات کہنے لگا جی میں تو بس حضرت متفق علیہ یا بخاری شریف کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں اور کسی حدیث پہ عمل نہیں کرتا. میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. بخاری شریف کی حدیث تو یہ ہے. متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت آقا انعامدار نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. تو اب معنی یہ ہے کہ جتنی مخلوق کھڑے ہو کے پیشاب کرتی ہے وہ بخاری کی حدیث پہ عمل کر رہی ہے. کیا عقل ہے؟ رونے کا مقام ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور نہی کی حدیث جو ہے وہ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، لیکن ساری دنیا بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث پہ عمل کر رہی ہے اور کھڑے ہونے والی حدیث پہ عمل نہیں کر رہی، حالانکہ وہ تو بخاری کی حدیث ہے. تم نے کیوں چھوڑ دی؟ تم یہ بیٹھنے والی چھوڑ دو، اسی پہ عمل کرتے رہو. بس ایک دماغ ہے جو آ گیا کہہ دیا، جو آ گیا زبان پہ، جو اپنے مزاج میں آ گیا اس پر عمل کر لیا، جو نہ آیا نہیں ہم جناب اس لیے نہیں مانتے. یاد رکھو صرف اردو ترجمے پڑھنے سے اگر علم آتا نا تو آج ساری دنیا ماشاءاللہ عالم ہوتی، مولوی ہوتی. اور یا صرف ترجمے پڑھنے سے علم نہیں آتا، اگر صرف زبان سے علم آتا تو اللہ قرآن بھیج دیتے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن ہی عربی تھا، مکے والے بھی عربی تھے. ابھی پڑھ لو، اپنا عمل کرتے رہو. قرآن تو کہہ دے گا بھی نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں جناب؟ نماز کو ٹیڑھی ہو گئی ہے سیدھا کریں، اس کو کھڑا کریں، گر گئی ہے. نہ قرآن تو کہہ دے گا زکوٰۃ ادا کرو. جناب کس کس چیز کی زکوٰۃ ادا کریں؟ کتنی پرسنٹیج ادا کریں؟ سونے کی کیا ہے، چاندی کی کیا ہے، مال کی کیا ہے، بکریوں کی کیا ہے، اونٹوں کی کیا ہے، کھیتی کی کیا ہے جو زمین سے کھیتی ہوگے. اچھا مستقل پانی والی کی کیا ہے، کچے پانی والی کی کیا ہے، جو ہم نے کنواں کھود کے پینا ہے اس کی کیا ہے، جو بارانی پانی سے برستی ہے اس کا کیا ہے. قرآن کی کس آیت میں آپ دکھائیں گے؟ کوئی کہے میں جی ترجمہ پڑھ کے بس اردو کا ترجمہ. جناب میرے پاس ایک بڑے بزرگ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ پڑھ کے قرآن آتا تو سبحان اللہ بھر کہتا ہے. اسی لیے کتنے لوگ بھٹک گئے ہیں کہ اللہ شاہ رگ سے بھی نیڑے ہیں. انہوں نے کہا اللہ بندے کے اندر اتر گیا ہے نا. شاہ رگ تو یہ ہے وہ اس سے بھی اندر ہے نا. وہ حلول کے قائل ہو کے ہمیشہ کے لیے کافر ہو گئے. انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالی حضرت علی میں حلول کر گیا ہے. اب دیکھنے میں تو حضرت علی ہے، اندر تو خدا ہے. وہ گناہگار اور کافر ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے. لیکن یاد رکھیں کہ قریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو جب وہ اس کے علم کے اندر ہے اللہ کے قریب ہے. یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی حلول کا عقیدہ رکھ لے، کوئی تناسخ کا عقیدہ رکھ لے، کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ میں پہلے آواگون میں یہ تھا اور یہ میرا دوسرا جنم ہے اور یہ میرا تیسرا جنم ہے. اور کوئی یہ عقیدہ رکھ لے تناسخ کا کہ جی آدمی مرنے کے بعد اچھے عمل ہوں تو اچھا جانور بن جاتا ہے اور گندے عمل ہوں تو کبھی کتے اور خنزیر اور کوے کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ تو کافروں کے عقیدے ہیں. اس لیے ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن پہ عمل کریں. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ہر بندے کے قریب ہے. تو جب وہ قریب ہے تو پھر واسطے وسیلے کی سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ وہ تو دور ہو تو ہم سیڑھیاں لگائیں نا، وہ تو قریب ہے.
وہ تو کہتا ہے پکارو آدھی رات کو بھی پکارو، جب چاہو مجھے پکارو، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کیوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو دعا کرے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب کرے اور اللہ شرور سے محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مدینہ منورہ پہنچ کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی میں آئیں، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں اور سرکار دو جہاں کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھیں، اور پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں اور جعرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، عرفات میں جا کے بھی کر سکتے ہیں، جدہ میں جا کے بھی کر سکتے ہیں، حدیبیہ میں جا۔ مقصد یہ ہے حد حرم سے باہر نکل کے کسی جگہ احرام باندھ لو۔ کسی نے اپنے بیٹے کے نام محمد زریب کیا مانا، جیسے نام رکھا ہے اس سے پوچھو کیا مانا ہے، مجھے تو پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں کیا بتاؤں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب کوئی چیز علم ہو جائے، نام ہو جائے، پھر ترجمے نہیں کیے جاتے۔ جمعہ والے دن نماز جمعہ، نماز ظہر کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ جمعہ بھی اللہ کا حکم ہے، ظہر بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک دن جمعہ ہوتا ہے، باقی ظہر ہوتی ہے۔ اس میں کیا حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے جناب؟ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، جمعہ میں 2 رکعتوں میں خطبہ ہے، 2 رکعتیں جمعہ پڑھا جائے گا۔ اگر جمعہ نہ ملے تو ظہر پڑھو گے بس۔ اس میں کیا کون سی مشکل آ گئی ہے جو تمہیں حل کرنی ہے؟ حنفی شافی کے نماز جنازہ میں کیا فرق ہے؟ حنفی جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے، شافی فاتحہ پڑھتے، اور کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی 4 تکبیریں کہتے ہیں، وہ بھی 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے عورتوں کا آنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اگر اپنے گھر میں ہیں تو جنازے کے لیے نہ آئیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ عورت مسجد میں موجود ہے، جیسے مسجد الحرام میں عورتیں بیٹھی ہیں، مدینہ پاک میں حضور کی مسجد میں نماز کے لیے بیٹھی ہیں، اب جنازہ کھڑا ہو گیا تو عورت پڑھے گی، جب فرض پڑھے ہیں جنازہ کیوں نہیں پڑھے گی؟ جس کے لیے مرضی آئے۔ کہتے ہیں جی کھجور جو ہے وہ شوگر کا مریض استعمال کر سکتا ہے، یہ حکیم سے پوچھے، میں نے ابھی مطلب نہیں کھولا، جب میں دواخانہ کھول لوں گا تو پھر مجھ سے بھی آگے پوچھ لینا۔ مدینہ منورہ کی کون سی زیارت کریں؟ سارا مدینہ زیارت ہے، اس کا تو ذرہ ذرہ زیارت ہے، لیکن جو معروف زیارتیں ہیں مسجد قباء ہے، اسی طرح شہدائے احد ہیں، اسی طرح وہ ابیار ہیں، وہ کنویں ہیں، وہ مقامات ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مکہ شریف کی سب سے بڑی زیارت تو کعبہ شریف ہے، اس کے بعد اگر دیکھنا ہے تو غار حرا ہے، غار ثور ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح مشاعر مقدسہ ہیں، مینا ہے، مسجد خیف ہے، مسجد نمرہ ہے، اسی طرح مشعر الحرام ہے، کئی مقامات۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور کعبہ شریف سامنے ہو تو نماز میں سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نظر نیچے ہو۔ میں نے پہلا حج پچھلے سال کیا تھا، مجھے کسی آدمی نے کہا تھا کہ تمہیں حج کی بکری نہ دو، اب مجھے کیا پتا تم نے کون سا حج کیا تھا۔ اگر تمہارا حج مفرد تھا یعنی مکے میں رہتے ہوئے تم نے حج افراد کیا تھا، شوال ذیقعدہ ذی الحج میں تم نے کوئی عمرہ نہیں کیا تھا، تو پھر تم پر بکری حج کی واجب ہی نہیں تھی۔ حج مفرد میں بکری رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر تمہارا حج تمتع اور قران تھا تو پھر حج واجب ہے۔
کہتے جی کہ بہت کچھ کھاتا پیتا ہوں لیکن صحت نہیں بنتی ہے، ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ایمان قوی ہو تو زمزم پہ یقین کریں۔ سورۃ الاخلاص ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، بخاری مسلم میں ہے، ہاں بالکل مسلم بخاری میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سلسل قرآن کے برابر، یعنی تیسرے ہی 3 دفعہ پڑھو تو گویا پورے قرآن کا، یعنی معنی ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں الحاق الادنی بالاعلی، ورنہ ایک آدمی 30 سپارے پڑھے، ایک آدمی 3 سورتیں پڑھ لے تو برابر ہو جائے گی۔ یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، تو اس میں توحید آ گئی تو گویا تیسرا حصہ آ گیا نا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے لیے عمرہ کیا ہے، کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ اگر مکہ مکرمہ سے جانے والے لوگ جو ہے جدہ میں، میرا بھائی جدہ جو ہے اس کے اندر کئی مقام ہیں، مکے سے نکلنے کے بعد اگر تمہارا سفر 78 کلومیٹر بنتا ہے تو تم مسافر ہو، نماز قصر پڑھو گے، ورنہ جو ہے مثلا ابتدائی پرانا وہ تو 70 کلومیٹر پہ جدہ ہے۔ اچھا اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہو تو پھر 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا، تو یہ تو پتہ نہیں نا تم کہاں جا رہے ہو جدے میں۔ تم بس موٹی بات یاد رکھو، 78 کلومیٹر سفر بنے تو مسافر ہو، ورنہ نہیں ہو۔ جو لوگ حتیم کے اندر سے چکر لگائیں وہ طواف ہی نہیں ہوتا۔ نفلی عمرہ جس کے لیے چاہیں کریں۔ حجر اسود کا استلام 1 ہاتھ سے کرو تو جائز ہے، 2 سے کرو تو جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہ بوسے کے مقام ہے تو لہذا جب بوسہ دیں گے دونوں ہاتھ رکھیں گے تو درمیان میں بوسہ دیں گے، اور بعض علماء فرماتے ہیں استلام 1 ہاتھ سے کافی ہے۔ اگر ایک آدمی حج بھی کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، دعا کرو بس اللہ ہدایت دے۔ اگر ایک آدمی نے 2-3 ٹک لگائے ہیں تو پھر دم پڑے گی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی دے دے۔ اگر انہوں نے بتانے پہ بال کٹوا دیے تو کوئی دم نہیں۔ کچھ لوگ مال بصورت مویشی میعاد پر، غلہ میعاد پر زیادہ قیمت میں، اگر غلہ موجود ہے پھر بیچ سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ غلہ تو گندم میں ابھی کھڑا ہوا ہے اس کے سنابل میں اور تم پہلے سودا کر دو، یہ نہ جائے۔ دوسرا غلہ جس کی مسلمان کو جن چیزوں کی کھانے میں ضرورت ہے ان کو سٹاک کر کے مہنگا کر کے بیچنا حرام ہے۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، اس کے احرام کے تولیے میں سے کچھ دھاگے نکلے ہوئے تھے، اس نے دھاگے توڑ ڈالے تو کیا احرام ٹوٹ گیا؟ یعنی عمرہ ٹوٹ گیا؟ وہ دھاگوں میں بندھا ہوا تھا۔ عجیب لوگ ہیں، داڑھی منڈائیں تو فکر نہیں، دھاگے توڑنے کا فکر ہے۔ دیکھو نا، مسلمان ہو تو ایسا ہو نا کہ احرام کا دھاگا نہ ٹوٹے، محمد مدنی کی سنت کے دھاگے سارا دن توڑتے رہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کی اذان کے بعد میں نے 2 رکعت پڑھ لی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حرم کے آگے نمازی کے آگے نہ گزرے۔ یہاں بھی احناف کے نزدیک وہی مکروہ وقت ہے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، عین سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھیں۔ کون سا گوشت کھائیں، چھوٹا کھائیں، بڑا کھائیں، مرغی کھائیں، جو بلا ملے کھا لو، بس یہ دیکھ لو کہ حلال ہو۔ طواف کرتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، جس کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ اس کو اجر دیں گے۔ آپ پیکج پہ آئیں یا غیر پیکج پہ آئیں، مسافر ہیں آپ، سیدھی سی بات ہے۔
پیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا ستارہ جو ہے بتائیں، اس پیر کا اپنا ستارہ گردش میں ہوگا، تمہارا ستارہ ٹھیک ٹھاک ہے، چکروں میں نہ پڑو۔ یہ جو کہتے ہیں ستاروں کے بارے میں وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں ستارہ میرے تقدیر کی خبر دے گا، یہ عقیدے رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ پیر کیا ہوگا؟ تم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں 5 روپے لے کے تیرے ستارے بتاتے ہیں؟ اپنا ستارہ تو بدبخت ملعون وہ ساری زندگی نہیں نکال سکا، بھیک مانگ رہا ہے، تیرا ستارہ ٹھیک کر دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے خلاف جنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا علی واللہ لا تخرج، خدا کے لیے آج نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا القمر فی الاقرب، کہ اس وقت قمر جو ہے وہ اقرب برج کے اندر ہے، اگر آپ جائیں گے آپ کو شکست ہو جائے گی۔ کو حضرت علی نے فرمایا این قمر اعدائی، آپ نے فرمایا ملعون، اگر میرا چاند اقرب کے برج میں آ گیا ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بھی تو وہی ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر دونوں برابر ہیں، یہ کیا تم کون ہو فتویٰ دینے والے؟ فرمایا اس کو قید کر دو، ہم جاتے ہیں جنگ میں۔ کہتے جی رفع دین میرا بھائی جو کرتے ہیں ہم نے ان پہ کبھی اعتراض نہیں کیا، اور ان کو بھی چاہیے جو نہیں کرتے ان پہ کبھی اعتراض نہ کریں۔ اگر انصاف ہے تو ساری حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، نسائی دیکھ لیں، سنن ابو داؤد دیکھ لیں، ابن ماجہ دیکھ لیں، ہر کتاب دیکھ لیں۔ امام صاحبان نے باقاعدہ محدثین نے دونوں باب باندھے ہیں، رفع دین کرنے کا بھی اور رفع دین نہ کرنے کا بھی۔ میں نے مدینے سے بیماری کی وجہ سے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال بیماری سے مراد اگر حیض ہے عورت کو تو حیض کی حالت میں عورت نیت کر سکتی ہے، پھر اس میں دم ہوگی، جب پاک ہو جائے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ ورنہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً مدینہ منورہ واپس چلی جائے، جب پاک ہو جائے پھر احرام باندھ کے آ جائے، تو وہ 60 ریال میں کام ہو جائے گا، دم تو 300-350 ریال لگے گا۔ ام ہانی کا گھر جو ہے وہ حرم میں آ گیا ہے، ختم ہو گیا۔ ایک آدمی نے عمرے کی حالت میں ناخن چبا لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر دوران عمرہ ایک چکر کم ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ ایک طواف کر لو۔ حرم کے اندر جو ہے جی محبت سے تصویر لینا جائز ہے، تصویر محبت سے لو یا نفرت سے لو، لینے والے پر بھی لعنت ہے، جس کی لوگے اس پر بھی لعنت ہے۔ لعن اللہ المصور والمصور لہ، حضور نے فرمایا تصویر کھینچنے والے پر بھی لعنت، کھنچوانے والے پر بھی لعنت۔ اب تمہاری مرضی، لوگ مکے میں آگے رحمت لے جائیں، تم لعنتیں اکٹھی کر کے گھر لے جائیں۔ اگر ایک آدمی مسجد الحرام میں لیٹ گیا، اس کو نیند آ گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ طواف میں اگر ہم اردو زبان میں دعائیں مانگیں، اللہ سب زبانیں جانتے ہیں، جس زبان میں چاہو مانگتے رہو۔